اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں اور سدا بہار تحفوں سے سرفراز فرمایا۔ ان نعمتوں اور تحفوں میں ایک نہایت ہی بہترین تحفہ نماز کا ہے۔ اس تحفہ کے بہترین اور سدا بہار ہونے کا اس سے بہتر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تحفے فرش پر عطا فرمائے، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو یہ تحفہ آپ کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ نماز ایک عرشی تحفہ ہے۔ ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ نماز کا حکم فرمایا ہے۔ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 10 دلیلیں، 10 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 10 مرتبہ باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد شاگرد کو حکم دے اور وہ نہ مانے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے اور وہ نہ مانے، افسر ماتحتوں کو حکم دے اور وہ نہ مانے، تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں؟ استاد شاگردوں کو پڑھانے سے انکار کرے گا یا نہیں؟ حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں؟ افسر ماتحتوں کو معطل کرے گا یا نہیں؟ وہ خدا جو رزق دیتا ہے، وہ خدا جو مال دیتا ہے، وہ خدا جو اولاد دیتا ہے، وہ خدا جو عزت دیتا ہے، وہ خدا جو دین و دنیا کی عظمتیں دیتا ہے، کیا آپ اپنے بندوں کو جب 10 مرتبہ نماز کا حکم دے گا اور بندہ اس کی تعمیل نہیں کرتا ہے تو کیا خدا بندے سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا بندے پر اپنا غصہ نازل نہیں فرمائے گا؟ کیا بندے سے اپنی برکتیں نہیں اٹھائے گا؟ اگر آپ جواب اس بات میں ہے کہ یقیناً اٹھائے گا، اللہ پاک اس سے یقیناً ناراض ہوگا، تو یاد رکھیے نجات نماز پڑھنے میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن نماز پر کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
جو کوئی آدمی نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا، نماز اس کے واسطے قیامت میں نور ہوگی، برہان ہوگی اور بالآخر نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو کوئی اس کو اہتمام سے نہیں ادا کرے گا تو اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین کے سرگنا امیہ بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کوئی ایمان والا چاہتا ہے کہ میرا حشر قارون کے ساتھ ہو، فرعون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، امیہ بن خلف کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کیجیے۔ مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ وہ بستی پورے سبزہ سے ہرا بھرا ہے، اشجار لہلہا رہے ہیں، چشمے سے پانی ابل رہے ہیں۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی۔ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس بستی سے گزر ہوا تو دیکھا وہ پانی کا چشمہ خشک ہو چکا ہے، جتنے درخت تھے جو پھل دے رہے تھے وہ سب کے سب سوکھ گئے ہیں، وہ گھر جو عالیشان بنے ہوئے تھے زمین بوس ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا عیسیٰ یہاں سے ایک بے نمازی گزر رہا تھا، اس نے اپنے منہ سے چشمے سے پانی پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نحوست سے چشمہ سے پانی بھی سوکھ گیا، درخت بھی سوکھ گئے، بستیاں بھی زمین بوس ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خیر اور برکت چاہتے ہو، دنیا کے اندر سرخروئی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔